ہم سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر رضا طالب قرآن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ عزیزو، جیسا سوچا جا رہا تھا، جو اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ہاں اس بار کچھ الگ ہو سکتا ہے، جو اب تک 800 سال میں غریب نواز کے عرس میں نہیں ہوا ہے وہ اس بار ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ ساری دنیا نے اس معاملے کو دیکھا کہ عرس غریب نواز میں، دربار غریب نواز میں، شاہ جہانی مسجد میں کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ دربار غریب نواز کو انہوں نے اکھاڑے کا میدان بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ سوچ کی بات ہے نا، یہ ایسے سوچ کے لوگ یہ آتے کہاں سے ہیں؟ ان کی سوچ پر لعنت ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، چاہے وہ اجمیر کے خدام ہوں۔ لیکن ایک بات میں اور یہاں پر کہوں گا، ہمارے لوگوں کی، کچھ لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ اور تاج الشریعہ کا نعرہ لگانے میں ہی کامیابی ہے۔ نہ ہم موقع دیکھیں گے، نہ ہم محل دیکھیں گے، نہ کوئی موقع کی نزاکت ہم دیکھیں گے، جہاں ہماری مرضی چاہے گی وہاں نعرہ لگائیں گے۔ یاد رکھنا، اس طرح کی حرکت کرنا اور ایسا عمل کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں اجمیر کے کچھ خادموں نے، جو اپنے آپ کو خادم بتاتے ہیں، رافضیت زدہ خدام نے، مجاور نے یہ اعلان کیا تھا عرس غریب نواز سے پہلے کہ اس بار عرس غریب نواز میں نہ کسی بریلوی مولوی کی تقریر ہوگی، نہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھا جائے گا، نہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کوئی کلام پڑھا جائے گا، نہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا۔ انہوں نے یہ ایسا کچھ اجمیر کے خادموں نے، مجاوروں نے دربار غریب نواز کے، یہ صرف اور صرف اس لیے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی دشمنی ان کے دلوں کے اندر ہے، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی دشمنی حقیقت میں شریعت کی دشمنی ہے، غریب نواز کی دشمنی ہے، تمام تر اولیاء کرام کی یہ دشمنی ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کو کیا برا کہو گے؟ کیا بغض رکھو گے اعلیٰ حضرت سے؟ اعلیٰ حضرت کوئی چھوٹی سی ذات تو نہیں ہے نا کہ آپ کے کہنے سے کوئی اثر پڑ جائے گا۔ کسی معمولی آدمی کا تو نام نہیں ہے نا اعلیٰ حضرت کہ آپ نے کہہ دیا اور اثر پڑنا شروع ہو گیا، لوگ ہٹتے گئے، دور چلے گئے۔ آپ جتنا زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کرو گے، جتنی زیادہ دشمنی اپنے دل میں رکھو گے، اتنے ہی زیادہ اعلیٰ حضرت کے عاشق بڑھتے چلے جائیں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے دنیا میں موجود رہیں گے۔ ایک بات اور میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی الگ مسلک نہیں ہے، بریلویت کوئی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر کس طرح چلنا ہے یہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب جو واقعہ وہاں پیش آیا ہے، جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اور یہاں تک اتنی زیادہ لڑائی ہوئی، آپس میں مارنے کی کوشش کی گئی ہے، یہاں تک کہ جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، تو جو لوگ اس حرکت میں شامل تھے وہ تو نعرے لگا کر اور تاج الشریعہ کا کلام پڑھ کر، سلام پڑھ کر، جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس بار اجمیر میں، وہاں سے چلے گئے۔ لیکن جو دوسرے زائرین تھے، جو دور دراز سے پریشانیاں اٹھا کر، مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد میں، کسی طرح سے پیسے جوڑنے کے بعد میں اجمیر پہنچے تھے غریب نواز کی محبت اپنے دل میں لے کر کے، ان لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا تمام تر علماء مشائخ سے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے، اس سے دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی کیا تصویر جائے گی؟ دنیا والے کیا تصور اپنے ذہن میں رکھیں گے؟ کیا سوچیں گے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے بارے میں؟ کیا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے دنگائی ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، کیا مسلک اعلیٰ حضرت یہی سکھاتا ہے کہ لڑائیاں کرو، جھگڑا کرو؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا توڑنے کا کام کرتا ہے؟ سلسلوں سے جڑے ہوئے لوگوں کے ذہن میں یہ بات فٹ ہو گئی ہے کہ ہاں مسلک اعلیٰ حضرت توڑنے کا کام کرتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت توڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ بتاتا ہے کہ نبی سے کیسی محبت کرنی ہے، ولیوں سے کیسا پیار کرنا ہے، زندگی کس طریقے سے تمہیں گزارنی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کسی کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو جوڑنے کا اور تمام ولیوں سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ کسی ایک کی حرکت کی وجہ سے اب کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھو بریلی والے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ بریلی والے لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ان کا ذہن اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جو اجمیر کے خادموں نے جو رویہ اختیار کیا ہے،
مہمانوں کے ساتھ میں جو سلوک کیا ہے، جو اس بار قانون بنایا گیا تھا اجمیر کی کمیٹی کی جانب سے، وہ کمیٹی کے بھی کچھ لوگوں کی جانب سے، اگر اس کے خلاف کوئی کام کر رہا تھا تو آپ کو رپورٹ کرانا تھی ان کے خلاف. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا. یہ کہاں تک ٹھیک تھا کہ آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا، بلکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں جاتے وہاں پر. دربار غریب نواز وہ دربار ہے کہ جہاں صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اکثر تعداد میں وہاں جایا کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. اکثر تعداد میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر غیر مسلم آیا کرتے ہیں. تو مسلمان تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ غیر مسلموں تک کیا پیغام جائے گا؟ کون سا پیغام وہاں سے لے کر کے جائیں گے؟ خانقاہوں سے امن کا درس دیا جاتا ہے، پیار کا درس دیا جاتا ہے، خانقاہوں سے جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، محبت اور پیار کا وہاں سے درس دیا جاتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیا جاتا ہے. اس بار جو ہوا ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے امت مسلمہ کا. اپنے آپ کو غریب نواز کا خادم کہنے والے، غریب نواز کا خدام کہنے والے آپسی سوچ رکھتے ہیں. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، دربار غریب نواز کے ہم مالک ہیں، یہ ہماری وراثت ہے.